آپ دجال کو بھی قتل کر دیں گے، اور امام مہدی علیہ الرضوان بھی وفات پا چکے ہوں گے، اور یاجوج ماجوج کی قوم نکل کر اس کی ہلاکت بھی ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 40 سالہ دور رہے گا۔ 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی گزاریں گے اور خلیفہ بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی بن کر کے تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور وہ ایک خلیفہ، ایک حاکم اور ایک عادل اور ایک منصف بادشاہ بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور وہ دور ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 2 دور سب سے بہترین ہوں گے، ایک میرا دور یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو اس امت کا آخری دور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور سب سے بہترین دور بتایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، اور اس وجہ سے بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی برکات کا، رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ 40 سالہ دور امن و امان کا دور ہوگا، ساری دنیا میں امن و امان، چین سکون پھیل جائے گا، عدل و انصاف سے ساری زمین بھر جائے گی، عدل ہی عدل ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا، اور زمین اپنی برکات کا ظہور کرے گی۔ اتنی برکات ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو وہ صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ زمین پر اگر محنت بھی نہ کی جائے گی، ہل بھی نہ چلایا جائے گا، اور پھر بیج ڈالا جائے گا تو بیج سے ایک مد سے 700 مد تک غلہ نکلے گا۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر پتھریلی زمین یعنی پتھر کی زمین ہے، اس پر بھی اگر بیج ڈال دیا جائے گا تو وہاں سے بھی زمین غلہ اگا دے گی، ایسی برکات ہوں گی۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکات کا ظہور ہوگا کہ ایک انار سے ساری جماعت پیٹ بھر کر کے کھا لے گی۔ ایک انار کتنا ہوتا ہے؟ ایک انار سے ساری جماعت پیٹ بھر کر کے کھا لے گی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک اونٹنی اتنا دودھ دے گی، ایک بڑی جماعت اس کے دودھ سے سیراب ہو جائے گی، اور ایک گائے کے دودھ سے ایک قبیلہ سیراب ہو جائے گا، اور ایک بکری کے دودھ سے ایک برادری، ایک خاندان پیٹ بھر کر کے سیراب ہو کر کے پی لے گا، پھر بھی بچ جائے گا۔ اتنی برکات ہر چیز کے اندر ہوگی۔ عدل و انصاف کا ایسا زمانہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عدل و انصاف کا ایسا دورہ تھا کہ جانوروں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا ہے، چنانچہ جانور بھی آپس میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا، جانوروں میں پیار و محبت، یہاں تک کہ جو آپس میں چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہیں وہ بھی محبت پیار کے ساتھ زندگی گزاریں گے، زہریلے جانور تک نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میں بچے سانپوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کھیلیں گے، مگر سانپ ان کو کوئی نقصان تک نہیں پہنچائے گا۔ اور بعض کتابوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ سانپوں سے زہر اٹھا لیا جائے گا، وہ اپنے کسی بھی چیز کے ذریعے سے نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ شیر انسانوں کے درمیان آئیں گے اور بالکل اس طرح رہیں گے جس طرح آج پالے ہوئے جانور ہمارے ساتھ میں رہتے ہیں۔ اور فرمایا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بچی اگر شیر کو اپنی گود میں بٹھا کر اس کے دانتوں کو کھرے دے گی تب بھی شیر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیر بکری کو، چیتا، کسی بھی چیز کو، کسی بھی جانور، آپس میں کوئی جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بالکل عدل و انصاف کا دور ہوگا، امن و امان کا دور ہوگا، پیار و محبتوں کا دور ہوگا۔ دلوں سے کینہ کو، عداوت کو، بغض کو، حسد کو ختم کر دیا جائے، اور یہ 40 سال کا دور ہوگا۔ زمین سے اتنی برکات، اتنا مال، اتنی دولت نکلے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھر بھر کر کے لوگوں تقسیم کریں گے، مگر لوگوں میں استغنا آ جائے گا، قناعت لوگوں کے اندر آ جائے گی۔
اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اس قدر آ جائے گا کہ لوگ لات مار کر کے مال کو بھاگیں گے. یہاں تک کہ چوری کرنے والا یہ کہے گا اس مال کی خاطر میں چوری کیا کرتا تھا، اس مال کی خاطر میں ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، اس مال کی خاطر میں لوگوں کے درمیان آپس میں نفرتیں پیدا کیا کرتا تھا، اس مال کی خاطر میں لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا. یہ مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے. لوگ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغنا، قناعت کا اظہار کریں. ہمیں نہیں چاہیے یہ مال. تو ایسا دورہ ہوگا 40 سال کے دور میں. بعض کتابوں کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ نہ تو کوئی 40 سال تک مرے گا نہ 40 سال تک کوئی بیمار ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں نکاح بھی فرمائیں گے، شادی فرمائیں گے، آپ کے اولاد بھی ہوگی. روایت کے اندر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے 21 سال کے بعد شادی فرمائیں گے. 19 سال تک شادی کے بعد آپ زندہ رہیں گے. اس درمیان آپ حج بھی فرمائیں گے، اس درمیان آپ عمرہ بھی فرمائیں گے، یا حج یا عمرہ دونوں ایک ساتھ فرمائیں گے. اور جس وقت میں آپ حج عمرہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ روضہ اطہر کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس تشریف لے جائیں گے، آپ جا کر کے وہاں کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کا ضرور جواب مرحمت فرماؤں گا. علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب مرحمت فرمائیں گے تو وہاں جتنے بھی انسان ہوں گے ہر ایک کو آواز سنائی دے گی. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک نزول کے بعد زندہ رہیں گے. 40 سال کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوگی. مسلمان آپ کی جنازے کی نماز پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے اندر دفن کیا جائے گا، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں، جہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرام فرما رہے ہیں. چوتھی ایک جگہ آج بھی باقی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک وہ جگہ اسی طرح باقی رہے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو وہاں اس جگہ پر دفن کیا جائے. اور پھر فرمایا قیامت میں بھی اسی طرح اٹھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں کے تینوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح اٹھیں گے. چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وصیت کر کے جائیں گے قبیلہ بنو تمیم کے